زید اور بادشاہ، محبت کی سلطنت۔ ایک غریب لڑکا جس کے دل میں نور تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں زید نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا، نہ گھر، نہ ہی اچھے کپڑے، مگر اس کا دل اللہ کی محبت سے ایسا چمکتا تھا جیسے رات میں چاند۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، مسجد جاتا، نماز پڑھتا اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا۔ دوپہر کو وہ کھیتوں میں کام کرتا اور جو کچھ کماتا اس کا زیادہ تر حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ ایک دن کی بات ہے، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ زید نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پیاس سے بے حال ہو کر راستے میں گر گیا ہے۔ اس کے پاس خود صرف ایک پیالہ پانی تھا جو اس نے اپنے لیے بچا رکھا تھا۔ بغیر کسی تردد کے زید نے وہ پانی بوڑھے کو پلا دیا۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا، زید، تمہیں خود بھی تو پیاس لگی ہوگی۔ زید مسکرایا اور بولا، لیکن اس بوڑھے کو میری نسبت زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ میرے لیے بہتر بدلہ دے گا۔ اسی شام زید کو گاؤں کے ایک تاجر نے اپنے گھر بلایا اور کہا، تمہاری نیکی کی وجہ سے میں تمہیں ایک بہترین نوکری دینا چاہتا ہوں۔ زید نے شکر ادا کیا، مگر اس نے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری اجرت سے میں روزانہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکوں۔ بادشاہ کی ملاقات اور حیرت۔ کچھ عرصے بعد اس گاؤں سے ملک کا بادشاہ گزرا۔ وہ شکار کے لیے نکلا تھا، مگر راستے میں اس کا قافلہ تھک کر رک گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان زید درخت کے نیچے بیٹھا غریبوں کو کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زید خود غریب تھا، مگر دوسروں کو دیتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے جو خود غریب ہوتے ہوئے دوسروں کو دیتا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، جہاں پناہ، یہ زید ہے۔ اس کے پاس دنیا کا مال نہیں، مگر اللہ کی محبت ہے۔ بادشاہ نے زید کو بلایا اور پوچھا، تمہارے پاس کیا چیز ہے جو تمہیں اتنا خوش رکھتی ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں خوش نہیں۔ زید نے جواب دیا، میرے پاس اللہ کی محبت ہے، جب وہ دیتا ہے تو کبھی نہیں رکتا، تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بادشاہ کی زندگی بدلنے والی رات۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس نے سوچا، کیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کو بلا وجہ دیا ہے؟ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے زید کو محل میں بلایا اور کہا، مجھے اللہ کی محبت سکھاؤ۔ زید نے بادشاہ کو سمجھایا، جب آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تو دراصل اللہ کو دیتے ہیں۔ دنیا کی دولت فانی ہے، مگر اللہ کی محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ بادشاہ نے زید کی بات مانتے ہوئے اپنے خزانے کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا۔ ہر ہفتے مسجد جانا شروع کیا۔ ملک میں انصاف کا نظام مضبوط کیا۔ آزمائش اور معجزہ۔ کچھ عرصے بعد ملک میں قحط پڑ گیا۔ بادشاہ نے زید سے پوچھا، اب کیا کرے؟ زید نے جواب دیا، صبر کریں، صدقہ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ بادشاہ نے تمام غلے کے گودام کھول دیے، ہر گھر تک خوراک پہنچائی، مساجد میں اجتماعی دعائیں کروائیں۔ معجزہ، صرف 3 دن بعد بارش ہوئی اور ملک پھر سے سرسبز ہو گیا۔ حصہ 5، زید کی وصیت اور بادشاہ کی تبدیلی۔ زید نے اپنی آخری سانسوں میں بادشاہ سے کہا، اللہ کی محبت کو کبھی نہ بھولنا۔ جو دیتا ہے اللہ اسے کبھی تنگ دست نہیں کرتا۔ زید کے انتقال کے بعد بادشاہ نے اس کے نام پر ایک مدرسہ بنوایا۔ ہر سال غریبوں میں کھانا تقسیم کیا، ملک میں امن قائم کیا۔ کہانی کا سبق، اللہ کی راہ میں جو بھی دو گے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ محبت کا ایک دانہ فصل بن کر لوٹ آئے گا۔ اختتام، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوشی مال میں نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔